وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ قابل صدر سورہ آل عمران کی 137 نمبر آیت مبارکہ سے آج آگے تک ہم نے چلنا ہے۔ موضوع وہی ہے جو سابقہ آیات مبارکہ میں تھا۔ ایک ریمائنڈر کے طور پر دو بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ اب تمہارا تعلق اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، تمہارا معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان کو مثال دی۔ مزید سمجھنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کے اندر جس مکالمے کا انداز ہے وہ وفد نجران کے ساتھ ہے جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور غزوہ بدر اور غزوہ احد کب ہو چکے تھے؟ ابتدائی مدنی زندگی میں، جب اللہ کے محبوب تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ تو دوسرے سال غزوہ بدر ہوا اور تیسرے سال غزوہ احد ہوا۔ اور اس صورت کے اندر جو مکالمہ ہے یہ ہے وفد نجران کے ساتھ، اور یہ صورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ 8 ہجری کے بعد۔ تو اب اہل کتاب کے ساتھ تعلق تمہارا کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ فرما رہے محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ آپ کو پہلے فتوحات عطا فرما چکا ہے، مشرکین کے خلاف، کفار کے خلاف۔ اس کی بدر کی بڑی واضح مثال سامنے رکھی۔ محبوب ذرا یاد تو کریں کہ آپ تھے 313 اور آپ کے مقابلے میں تھے 950، 970 اور 1000 کے قریب۔ یہ مختلف تعداد ہے جو مختلف تفاسیر اور حدیث و سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ محبوب اللہ نے پھر بھی آپ کو مدد فرما دی، آپ کو فتح عطا فرمائی، اور اس کی ریزنز کیا بیان کی کہ میں نے کیا اتار دیے؟ فرشتے 1000، 3000، 5000۔ کیا فرشتے باقاعدہ لڑ رہے تھے؟ ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ کیا فرشتے ساتھ تھے صرف اطمینان قلبی کے لیے اور ایک حوصلہ افزائی کے لیے؟ تو یہ دونوں مفاہیم سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں ان فرشتوں کے نزول کے ساتھ لیے۔ اور پھر دوسری مثال جہاں مسلمانوں کو تھوڑی سی عزیمت اٹھانا پڑی وہ تھا غزوہ احد۔ غزوہ احد میں مسلمان تھے ابتدائی طور پر 1000، اور تقریباً کوئی 250-300 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ اللہ کے محبوب سے بچھڑ کر عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین کی قیادت میں واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کو دھچکا لگا۔ پھر ایک اور کام، اس کو جنگی حکمت عملی کا ڈرا بیک کہا جائے لوگوں کی طرف سے، کہ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کتنے لوگوں کا دستہ حضور نے متعین فرمایا؟ 50۔ حضور نے فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، لیکن چھوڑ دیا گیا کسی وجہ سے۔ اب اللہ کے محبوب زخمی بھی ہوئے اور مسلمانوں کو اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑی۔ غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں 70 اور 75 یہ دونوں اقوال ہیں کہ غزوہ بدر میں تو 70 مارے گئے اہل مکہ یعنی کفار، اور غزوہ احد کے اندر اللہ کے محبوب کے صحابہ میں 70 یا 75 یہ دونوں اقوال ہیں کہ اتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اور جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ حضور کے ساتھ ایک معاملہ بھی ایسے ہوا، آپ زخمی ہو گئے۔ پھر ایک خبر اور آئندہ آنے والی آیات کے حوالے سے میں ابھی عرض کر دوں، حضور کی شہادت کی خبر پھیل گئی پورے لشکر کے اندر۔ اب جو صحابہ تھے ان کا اندر تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ کیوں؟ کہ تقریباً 250-300 منافقین الگ ہو چکے تھے۔ اب جب حضور کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو ایک اور دھچکا لگ گیا کہ اللہ کے محبوب کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر لوگ اندر سے پھر کمزور ہوئے۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ہم جن کے ساتھ لڑتے تھے وہ تو چلے گئے دنیا سے، جو ہمیں لیڈ کرتے تھے، لہٰذا اب ہم اپنے واپس دین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو یاد فرما رہا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد ماضی سے پہلے ہو تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے، مضارع سے پہلے ہو تو وہ گاہے گاہے اور کبھی کبھی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، ایک پیغام وہ ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ یہی پیغام آپ سے پہلے آپ کے بھائی انبیاء بھی لے کر آئے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے ماننے والوں کا اور جن کی طرف وہ آئے تھے ان کا سلوک کیسا تھا۔ اب اسی مثال کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن
فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت، قد کا معنی تحقیق، کیونکہ یہ ماضی سے پہلے ہے، خلت سے۔ اگر یہاں پر یخلو ہوتا، تخلو ہوتا تو پھر اس کا معنی ہوتا کبھی کبھی۔ قد خلت تحقیق محبوب گزر چکے، من قبلکم آپ سے پہلے گزر چکے، سنن عروج و زوال کے کئی طریقے، کئی قاعدے۔ سنت کا معنی ہوتا ہے بیسیکلی طریقہ، تو سنت حضور کی بھی ہے، سنت اللہ کی بھی ہے، اور سنت کی نسبت اللہ کی طرف بھی قرآن میں کی گئی ہے کہ اللہ کی بھی کچھ سنتیں ہیں۔ وہ سنت اور طریقہ کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ماں باپ کے عورت مرد کے ملاپ سے ایک بچہ ہے، یہ سارے قدرت کے طریقے ہیں۔ تو سنت رسول کیا ہے جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا؟ یہاں پر سنن کہا جا رہا ہے کہ تحقیق محبوب آپ سے پہلے بھی کئی طور اور طریقے انبیاء کے ساتھ ٹریٹ کے پہلے گزر چکے ہیں، عروج و زوال قوموں کو نصیب ہو چکا ہے۔ فسیرو فی الارض، فا کا معنی پس، سیرو سیر کریں، محبوب چل پھر کر دیکھیں، فی الارض زمین میں، فانظرو پس آپ غور سے دیکھیں تو معاملہ آپ کے اوپر واضح ہوگا کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیفا کیسے، کانا تھا یا ہے یا ہوا، عاقبۃ المکذبین عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں۔ محبوب آپ چل پھر کر دیکھیں تو سابقہ انبیاء کی قوموں کے ساتھ بھی عروج و زوال کا یہ معاملہ ہوا، اور یہ قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، ھذا بیان للناس، ھذا یہ اسماء اشارہ میں سے، ھذا دو کے لیے، ھذان سب کے لیے، ہؤلاء مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے ھذہ دو کے لیے، ہاتان سب کے لیے، ہؤلاء، اور بعید کے لیے پھر آگے اور اسماء اشارہ ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، وہدن اور یہ ہدایت بھی ہے، وموعظہ اور واضح و نصیحت بھی ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ للمتقین، جو اپنے اندر ظرف رکھتے ہیں سمجھنے اور سمجھانے کا۔ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن بار بار اللہ فرما رہا ہے قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کیوں؟ کہ ایک فیزیبلٹی چاہیے کہ جس کے اندر کچھ معاملات تو ہو سکے، اور وہ ساری کی ساری تیاری ہوتی ہے متقین کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں متقین کو عام لوگوں کی نسبت قرآن زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ غزوہ احد کی بظاہر جو عظیمت ہے اس کی وجہ سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، واو کا معنی، اور لا کا معنی نہیں، تَهِنُوا، تَهِنُوا اس کا معنی یہ نکلا ہے وہن سے۔ اور جب ہم نے پیچھے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور ان کا ذکر پڑھا تھا تو وہاں وہ جب کہا جاتا ہے کہ اے زکریا تجھے اولاد ہوگی، تو وہاں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ کمزور ہو چکی ہے میری بیوی، تو اس عمر کو پہنچ چکی ہے جو نا امیدی کی عمر ہے، اور مجھے خود بھی کمزوری لائق ہو چکی ہے۔ تو وہن کہتے ہیں کمزوری کو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت ایک وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن اسے وہن جو ہے وہ لاحق ہو جائے گا۔ اور پوچھا گیا اللہ کے محبوب وہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن فکر اور عمل کی کمزوری ان کے اندر در آئے گی، جس کی وجہ سے ان کی زیادہ تعداد بھی انہیں کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تو وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، اپنی فکر کو اور عمل کو کمزور نہ کرو۔ تسلی دی جا رہی ہے غزوہ احد کی مشکل اٹھانے کے بعد۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، حزن کا شکار نہ ہو، دل پہ نہ لگاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہو گے پھر سر بلندی تمہارا ہی مقدر ہے۔ اب دو باتیں کہیں جا رہی ہیں، قرآن کے سمجھانے کا بڑا کمال انداز ہے۔ محبوب آپ پریشان ہیں کہ غزوہ احد میں آپ کے 75 لوگ شہید ہو گئے، آپ خود بھی زخمی ہو گئے، اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ بھی بکھر گیا، پریشانی کی کیفیت ہوئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ اس پہ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ بدر کے میدان میں آپ نے ان کے 70 بندوں کو بھی تو قتل کیا ہے، یعنی ظاہر غزوے کا مسئلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، جہاد ہے، تو محبوب اگر آپ کو پریشانی ہے تو یہ پریشانی ان کو بھی تو پہنچ چکی ہے، اور ان کو پہنچی ہے 2 ہجری میں، آپ کو کب پہنچ گئی ہے 3 ہجری میں، ان کو پہنچی ہے ان کے کردار کی وجہ سے، آپ کو کیوں پہنچی ہے؟ اس کی 5-6 ریزنز اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، ترجمہ آپ خود فرمائیں گے۔ ان اگر یمسسکم پہنچ چکی ہے، مس کر چکی ہے، قوم تمہیں کرح ایک بہت بڑی چوٹ، اب یہ چوٹ ضروری نہیں ہے کہ جسم کے اوپر کوئی چوٹ ہو،
کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کو ڈاکہ پڑ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں بندے کو بڑی چوٹ لگی ہے. تو ایک کیفیت گمبھیر جب بندے کو در آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو بڑی چوٹ لگ گئی ہے. تو یہی کیفیت ہے. ان یمسسکم کرح، اگر محبوب آپ کو پہنچی ہے کوئی چوٹ، اگر آپ کو کوئی چوٹ پہنچی ہے، یعنی کس مقام پر؟ احد کے میدان میں، کہ منافقین الگ ہو گئے ہیں اور آپ کے صحابہ میں سے 70 یا 75 لوگوں نے جام شہادت بھی نوش کر دیا ہے، تو پھر ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ فقد مسل قوم کرح مثلہ، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، مسا پہنچ چکی ہے، القوما ایک قوم کو، یعنی قریش کو، اہل مکہ کو، کفار کو بدر کے میدان میں، کرخن چوٹ، مثلہ اسی کی مثل، جس مثل میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے اسی کے برابر اس اہل مکہ کو بھی تو پہنچ چکی ہے تکلیف بدر کے میدان میں. آپ کے 75 لوگ کام آئے ہیں تو ان کے 70 لوگ بھی تو ان کے نظریے کے کام آئے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتِلْكَ واو کا معنی اور، تِلْكَ یہ اسماء اشارہ میں سے ہے، ذالکا زانے کا اولائکا، تل کا تانے کا اولائے کا. یہ محبوب جو دنوں کا پھرنا ہے، تل کا لیامو، یہ دن ایسے ہیں، نداولوہا، داولا یداولو کا معنی ہے پھرنا، نداولوہا جن کو ہم پھیرتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، کبھی فتح کبھی شکست. اور جو میں اور آپ سروائیول کرنے کے لیے روزانہ کماتے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، اس پیسے کو دولت بھی کہا جاتا ہے. تو دولت کو دولت کیوں کہتے ہیں؟ دولت عربی زبان کا لفظ ہے، اور دولت کا معنی ہے پھرنا، کبھی ایک ہاتھ میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کبھی چوتھے میں. اسی کی طرف اشارہ ہے. تلک الیام نداولوہا، یہی وہ دن ہے جن کو ہم پھیرتے ہیں. نداولوہا ہم پھیرتے ہیں. اگر ہوتا میں پھیرتا ہوں، اداولو، اداولو گردان پوری کرنی تھی، اداولو ہم اس کو پھیرتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان. کبھی فتح ایک قوم کو مل جاتی ہے، کبھی فتح دوسری قوم کو مل جاتی ہے. لیکن محبوب احد کے میدان میں، اب ذرا ذہن الرٹ رکھیے گا، آنے والی چند آیات کا تعلق اس مفہوم کے ساتھ ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں. غزوہ احد میں اگر آپ کو پریشانی پہنچی ہے تو غزوہ بدر میں اہل مکہ کو بھی پہنچ چکی ہے. لیکن آپ کو پریشانی کیوں پہنچی ہے؟ یعنی آپ کے لشکر میں 75 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے ہیں، اور بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی اور ابھی رات اپنی بیوی کے پاس گزاری تو کہیں رات کے آخری حصے میں آواز آ گئی، منادی نے ندا کر دی کہ بھائی مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت پڑ گئی تو چلو. تو آپ کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنا کوئی آدھا جسم یا آدھا سر دھویا تھا کہ حضور کی اس پکار پہ جب پتہ چلا تو پاک کھڑے ہو، ابھی طہارت حاصل نہیں کی، پاکی حاصل نہیں کی، تو چلے گئے میدان احد میں، وہاں پر جام شہادت نوش کیا. لیکن آپ کی میت کو اور آپ کی ڈیڈ باڈی کو غزوہ احد میں نہیں دیکھا گیا. لیکن جب باقی میتیں تھیں اس وقت دیکھا گیا کہ آپ کی میت موجود ہے لیکن آپ کا جسم گیلا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ سے، محبوب ان کی باڈی غائب تھی، یہ کہاں تھے، ان کا جسم گیلا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور دیا تھا اللہ نے، کہ حضرت حنظلہ کو اٹھا کر لے گئے. فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بھیجا ہے. اور حضرت حنظلہ کا ایک لقب ہے تاریخ اسلامی میں، آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. غسیل الملائکہ، غسیل غسل سے نکلا ہے، ملائکہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا. تو بڑے ایمان افروز واقعات ہوئے. ایک عورت ہے، اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا غزوہ احد میں، اور اس کے بچے بھی فوت ہو گئے ہیں، سب کچھ فوت ہو گیا. لیکن ہر سٹیپ پر وہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا اللہ کے محبوب زندہ ہیں؟ جب کہا جاتا ہے ہاں زندہ ہیں تو وہ کہتی ہیں پھر کوئی مجھے مسئلہ نہیں، میں اس سے زیادہ بھی ہو تو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار. یہی غزوہ احد ہے جہاں حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا. اور پھر سرکار دو عالم نے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ شہید کو نہلایا نہیں جاتا، شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، جس لباس میں وہ زخمی ہوتا ہے اسی خون آلود لباس میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور اگر بہت ساری میتیں ہوں تو ایک جنازہ بھی کافی ہے، اللہ کے محبوب کی سنت سے ثابت ہے. لیکن جتنے لوگ تھے اللہ کے محبوب نے سب کی اتنی دفعہ ہی نماز جنازہ پڑھائی، اور 72 کی تعداد میں یا 75 کی تعداد میں اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور ان کا جنازہ بھی پڑھایا. اور حضرت حمزہ کا، حضرت مصعب بن عمیر کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے جھنڈا عطا فرمایا، لیکن حضرت مصعب کا ایک ہاتھ کاٹ گیا. اب آپ نے دوسرے ہاتھ میں اپنا علم لے لیا، دوسرا بھی کٹ گیا. آپ نے ٹوٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنی چھاتی کے ساتھ علم کو سنبھال لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا. پھر علم، یعنی بڑا کرب اور غم اور دکھ والی کیفیت تھی جو احد کے میدان میں تھی.
تو اللہ تسلی دے رہا ہے، محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تھوڑا سا الرٹ رہیے گا، اس سارے سلسلوں کا تعلق غزوہ احد کی تسلی کے ساتھ ہے۔ محبوب آپ کو اس لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑی، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، تاکہ یعلم جان لے، اللہ ہو اللہ تبارک و تعالی۔ محبوب اللہ نے اس لیے تھوڑی سی آزمائش رکھی ہے احد کے میدان میں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ، اب سوال یہ، اللہ پہلے نہیں جانتا انہیں، تو اللہ پھر کیوں جان لے؟ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یا لما بمانا یعلم ہے، کہ اللہ تو جانتا ہے لیکن اللہ ایمان والوں کو بھی تو بتا دے کہ ایمان والوں تمہارے اندر ایمان والا ہے کون؟ عبداللہ بن ابی جیسا بندہ تو پہلے اپنے بندوں کو لے کر چلا گیا ہے، اور تمہارے اندر میری شہادت کی افواہ کے بعد لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ اب یہ مشن ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب ابو سفیان کو کہو ابو سفیان کے ہاتھ ہماری کوئی سفارش کر دے تاکہ وہ سردار مکہ ہے اور ہمیں کچھ نہ کہے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب واضح کرنا تھا غزوہ احد کی مشکل پہنچا کر، تاکہ اللہ جان لے اور اللہ جہاں پہچان کروا دے ان لوگوں کی، آمنو، جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اگر آپ کو یہ تکلیف اٹھانا نہ پڑتی تو 75 لوگ جام شہادت کیسے نوش کرتے؟ ذرا ایک اور پوائنٹ یہاں دیکھیے گا، غزوہ بدر میں جب بدر کے شرکاء کے فضائل لوگوں نے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنے تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کاش میں بھی غزوہ بدر میں شریک ہوتا، میں جام شہادت نوش کرتا، فرشتے میری مدد کو آتے اور میرا کتنا بڑا مقام ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے اب اگر تمہاری دعائیں غزوہ بدر کے بعد قبول ہوئی ہیں اور غزوہ احد میں تمہاری جانیں کام آئی ہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ نے اس لیے آپ کو تکلیف دی ہے احد کی آزمائش کی کہ وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، مِنْكُمْ، تم میں سے، شہداء، کاملین امت کو، جو گواہ بن جائیں، تم سب پہ شہید ہو جائیں، مقام شہادت نوش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاملین امت کو بھی تو پہچان لے باقی لوگوں کے درمیان میں، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے معاملہ میرا نہیں، معاملہ تو تمہاری دعاؤں کا ہے۔ شہادت کی دعائیں کس نے کی تھی؟ تم نے خود کی تھی بدر کے میدان میں، لہذا اب وہ شرف قبولیت انہیں ملا ہے تو اب صبر سے کام لو۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوست نہیں رکھتا الظالمین، ظالموں کو۔ یہ پہلی ریزن ہے جو اللہ فرما رہے غزوہ احد میں پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ جاننا چاہتا تھا اور بتلانا چاہتا تھا کہ ایمان والے کون ہیں اور شہادت کن کو ملے گی۔ دوسری ریزن وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، غزوہ احد میں پریشانی دینے کی اور اٹھانے کی وجہ محبوب یہ ہے وَلِيُمَخِّصَ، واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، یہ جو مخص فعل ہے، مخص یمخص، یہ ایک خام سونے کو ایک اس کی اچھی پیوریفائی کرنے کے بعد خالص شکل میں لانے کے لیے عربی میں مخص یمخص تمخیص کا معنی استعمال ہوتا ہے، یہ ورب استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے احد میں تمہیں پریشانی اٹھانے کی وجہ اس لیے ہوئی وَلِيُمَخِّصَ، تاکہ اللہ تعالیٰ نکھار دے الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو نکھار دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ اب پھر مزید تسلی، کیا تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے؟ جنت ایسے تو نہیں ملنی، جہاد بھی کرنا ہے، جام شہادت بھی نوش کرنا ہے۔ اب سوالیہ انداز ہے، ام حسبتم، ام کا معنی کیا، حسبتم، تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، کیا ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، جَاهَدُوا، جنہوں نے جہاد کیا ہے، مِنْكُمْ، تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے ابھی صبر کرنے والوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اس مشکل میں ڈال کر صبر کرنے والوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ جہاد کرنے والوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو بدر کے میدان میں فضائل دے کر موت کی تمنا بھی تم نے خود کی تھی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، واو کا معنی اور لقد، تحقیق، لام کا معنی بھی تحقیق، قد کا معنی بھی تحقیق، وَلَقَدْ، اور تحقیق، کوئی شک نہیں، کنتم تمنون،
تم آرزو کرتے تھے، یہ وہ ٹینس ہے جس کو میں بار بار انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ تمنون مضارع ہے اور اس سے پہلے کانا ہے، اور کانا اور مضارع دونوں جب اپنے صیغوں کے ساتھ تبدیل ہو تو یہ بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا خود کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم موت سے ملو، تم اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ یعنی احد میں تو موت کی باری آئی، اور تمنا کب کیا کرتے تھے؟ بدر سے لے کر احد تک، لہذا موت کو ملنے سے پہلے تو موت کی تمنا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، فا کا معنی بس، قد کا معنی تحقیق، رأیتموہ اب دیکھ لیا تم نے اس موت کو، وانتم تنظرون اب تم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہو، تو اب تھوڑے سے صبر سے کام لو۔ اب حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوں گے، حضرت حنظلہ بھی شہید ہوں گے، انصار میں سے بھی شہید ہوں گے، مہاجرین میں سے بھی شہید ہوں گے، اور تقریباً 5 انصار تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور اگر 70 تعداد ہو تو کتنے مہاجرین بنے؟ 65، اور اگر 75 ہو تو مہاجرین کتنے بنے؟ 70، اور 5 اس میں تھے وہ سے جو انصار تھے، کہ اللہ کے محبوب کی شہادت کی افواہ پھیل گئی احد کے میدان میں۔ اب ایک نئی کیفیت جو مسلمانوں پہ طاری ہوئی ہے اور منافقین پہ، ان دونوں کیفیتوں کو اللہ نے اگلی آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، اور 144 نمبر سے آن بڑھ کے پھر مضمون آگے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کے خون کی حرمت کے طفیل، اللہ کشمیری، فلسطینی، شامی، ہر جگہ پہ جہاں مسلمان پریشانی میں ہے، اللہ ان مجاہدین کے خون شہادت کے طفیل ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور مسلم کا جو خون ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔